بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میاں نواز شریف صاحب کا دورہ کوئٹہ، اس کے بڑے چرچے ہیں، تمام چینلز اس کو کور کر رہے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے 30 کے لگ بھگ لوگ، 30 لوگ جن کو الیکٹیبلز کہا جا رہا ہے، انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے، جس میں بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، دیگر جماعتوں میں رہنے والے لوگ ہیں جنہوں نے اب نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ مگر آپ اگر ہو سکے تو ضرور دیکھیے جو اس میں مناظر نظر آ رہے ہیں، تو آپ کو میاں نواز شریف صاحب کی باڈی لینگویج کیسی لگ رہی ہے؟ ان کا چہرہ لٹکا لٹکا، باڈی لینگویج ایسے جیسے پتہ نہیں کیا ہے، کوئی زبردستی ہو رہا ہے معاملہ، یا وہ خوش نظر نہیں آ رہے بالکل بھی۔ یعنی 30 لوگ الیکٹیبلز آپ کی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں یا جماعت میں شامل کروائے جا رہے ہیں، آپ کو تو خوشی سے پھولے نہیں سمانا چاہیے۔ یہ اتنا چہرہ لٹکا ہوا اترا ہوا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اب جس طرح سے اقتدار لے رہے ہیں وہ اقتدار نہیں ہوگا، وہ صرف ایک تابعداری، نوکری، ملازمت اور رسوائی کی ایک داستان ہوگی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ میاں نواز شریف صاحب نے اس عمر میں آ کر بھی جس طرح سے ڈیل کی اور وہ جو بڑے نظریاتی بنتے تھے وہ سارا ایک دھوکہ اور فریب سب کے سامنے عیاں ہو گیا۔ اب یہ ساری کہانی ہے اور یہ وجہ ہے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا چہرہ اترا ہوا ہے، اور جس طرح کے انہی کے لوگوں نے میاں نواز شریف صاحب کے وزیر اعلیٰ رہے سندھ بلوچستان میں ثناء اللہ زاری صاحب اور وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور ثناء اللہ زاری صاحب جو یہ اب میاں نواز شریف صاحب نے وہ میوزے کیوں نکالا، جی ٹی روڈ پہ نکالا تھا نا ایک ریلی کیا جو بھی اس پر جی ٹی روڈ پر آئے اور احتجاج کرتے کرتے پہنچے، اس میں ثناء اللہ زاری صاحب بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ تو تھوکا ہی چاٹا ہے، جس میں کہتے تھے اب میں باپ کے لوگوں کو بھی نہیں لوں گا، یہ الگ ہوئے تو ان کی گورنمنٹ ہی گر گئی تھی۔ خیر، دوسری طرف جناب اب مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ سب لوگ مل کر بھی بات نہیں بنا پا رہے اور الیکٹیبل شامل کروائے جا رہے ہیں۔ ابھی خیبر پختونخوا میں بھی جائیں گے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی جہاں جہاں جتنا بھی کوئی کوڑا کرکٹ ہے، جتنے بھی لوٹے ہیں، وہ سارے اب میاں نواز شریف صاحب کے جھولی میں ڈالے جائیں گے اور میاں نواز شریف صاحب کو خوب بدنام کیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں نا، کوئی ان کی عزت توقیر کچھ نہیں رہ گئی، کہ کوئی نظریہ نہیں ہے ان کا۔ اب انہوں نے سب کچھ پس پش ڈال کے جہاں آپ کسی بھی طرح سے مجھے وزیر اعظم بنا دو، جو کہتے ہو کروں گا، جتنے لوگوں کو کہو گے شامل کروں گا، کوئی نہیں کہ جی لوٹا ہے فلاں ہے، نہیں بس آنے دیں، ہمیں کسی طرح سے آپ وزیر اعظم بنا دیں۔ اب مسئلہ یہ بھی آ گیا ہے، نصرت جاوید صاحب نے کہا ہے کہ جی پنجاب میں جو بات ان کو کہی جا رہی ہے کہ جی شریف خاندان سے نہیں ہوگا آپ وزیر اعلیٰ، آپ چاہے نون لیگ سے بنا لیں، قصور والے ملک احمد خان صاحب جو بہت آگے تھے جنرل باجوہ سے ملاقاتوں میں اور ساری کہانی میں، ان کو بنا دیں، لیکن شریف خاندان کے نہیں ہوگا، تو منہ تو لٹکنا ہے۔ پھر یہ بھی کہ جناب ابھی پتہ نہیں کتنی آگے تابعداری کرنی پڑے گی، یہ سب کچھ کر کے بھی ہمیں پتہ نہیں اس کے بعد بدنامی یعنی ہماری ہی رہے گی حکومت ہوتے ہوئے بھی۔ ابھی آپ نے دیکھ ہی لیا 16 مہینے کی جو حکومت تھی، اور یہ کنٹینیوشن ہے نگران حکومت، اس میں کیا مل گیا؟ تو آگے حکومت مل جائے گی مگر بدنامی ایسے ملے گی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب یہ بظاہر ہے، آن گراؤنڈ سچویشن کچھ اور ہے، یہ تو ہے نا پلانز ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ان کو بھی نظر آ رہا ہے، اسی لیے کوئی جلسہ کو کارنر میٹنگ نہیں کر رہے کہ لوگ تو ہمارے ساتھ ہیں ہی نہیں۔ انہی کے اپنے بندے عطا مانکی صاحب کا ایک انٹرویو بڑا وائرل ہو رہا ہے، اس کا کلپ، انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے لوگ اپنا ہی فیصلہ نہ سنا دیں، کہ پہلے ہو چکا ہے 70 میں جناب کہ جو وارڈ کا الیکشن نہیں، کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتا تھا، وہ ایم ایل اے کا الیکشن جیت گیا، بڑے بڑے ایکٹیوسٹ کو اڑا دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ لوگوں کی عوامی رائے جو ہے نا وہ ایک اور ہی آنے والی ہے اور یہ سب کو اڑا کر رکھ دے گی، اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ اب آ جائیے عمران خان صاحب کے پلانز پر، انہوں نے جیل سے ہی الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے، پلان سامنے آ گیا ہے، اور اس میں تحریک انصاف کے اور لوگ بھی ہیں، لیکن اس پر اطہر کاظمی صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جناب اب ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان نے جیل سے الیکشن لڑنے کا پلان بنا دیا، اور وہ ان کے جتنے بھی بڑے بڑے ہیں نا ان کے مقابلے پہ وہ کہتے ہیں میں اکیلا ہی کھڑا ہو جاؤں گا۔ اسی طرح عمران خان صاحب کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی کہ میں اکیلا ہی کافی ہوں، اور انہوں نے غالباً 6 جگہوں سے الیکشن لڑا۔ جب وہ جناب وہ استعفے دیے گئے تو اس پر پھر یہ کہا گیا کہ جی وہ عمران خان ہی مختلف حلقوں سے الیکشن لڑیں گے، اور اس پر پھر یہ پی ڈی ایم والے سب روئے باقاعدہ کہ جی یہ کیا بات ہوئی، ساری جگہوں سے خود ہی کھڑے ہو گئے اور پھر جیت گئے۔ یعنی اتنی پاپولیرٹی عمران خان جہاں سے بھی کھڑے ہوئے، پاکستان کی تاریخ میں انہوں نے ایک ریکارڈ بنایا
मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ सूबों से इलेक्शन लड़कर जीत गए। तो ये जनाब इलेक्शन कमीशन को भी परेशानी बन गई कि हमने इस्तीफे मंजूर किए और ये तो इलेक्शन इमरान खान ने लड़ लिया और जीत गए वो, जबकि सब उनके खिलाफ थे उस वक्त भी। तो अब जनाब इमरान खान साहब ने जेल से ही इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है और ये अतर काज़मी साहब ने इस बारे में बताया। हर जगह पे इनके खिलाफ खड़े हो जाएं। आपको खबर दे रहा हूं कि वो जेल के अंदर से इलेक्शन लड़ेंगे और यहां तक भी हो सकता है कि वो हर जगह पे इनके खिलाफ खड़े हो जाएं। जेल के अंदर से इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे और ये अतर काज़मी साहब कह रहे हैं कि मैं खबर दे रहा हूं, हल्के में इनके खिलाफ खड़े हो जाए, यानी जिस हल्के में इनकी बड़ी बड़ी लीडरशिप खड़ी है वहां पे इमरान खान साहब इनके मुकाबले में हो, जेल से इनके मुकाबले में हो। अब उसमें कोशिश ये होगी कि इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर ना होने दिए जाए। अब इसके बाद तो जाहिर है कि इनका रोना धोना और चेहरा लटकना बनता है कि अगर इमरान खान साहब बलूचिस्तान से भी खड़े हो जाए तो कौन उनका मुकाबला करेगा, क्योंकि अभी वीडियो वायरल है कि मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए वहाँ शायद दर्जन लोग भी नहीं आए और नारे जो लगा रहे थे वो भी देख लिया आपने। और मीडिया को तो इजाज़त ही नहीं थी कि नवाज शरीफ साहब को मिल सकें, कोई सवाल कर सकें, ना कोई सवाल नहीं करना, वो बाहर ही बेचारे खड़े रहे मीडिया के लोग। अगर जेल में होते हुए वो इलेक्शन में आ गए तो फिर आपको पता है, और वो इलेक्शन जीत गए तो फिर मुखालफिन के लिए काफ़ी उसमें सुबकी भी हो सकती है। पर एनीवे ये इनकी हिकमत अमली है, इस हवाले से मुशावरत हो रही है। अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो जो इलेक्शन करीब आएगा उसके साथ साथ तमाम जमातें अपनी हिकमत अमली चेंज भी करेंगी। तो ये अब जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा हिकमत अमली बनेगी और नून लीग ने हिकमत अमली ये बनाई है कि जी जो है हमारी झोली में डाल दें। और मियां नवाज शरीफ साहब प्रोटोकॉल लेते हुए, लाडला होते हुए, डील होते हुए बेइज्जत हो रहे हैं और वो अजीब सी सूरत हाल से दो चार हैं, जबकि इमरान खान साहब जेल में होते हुए मशहूर हो रहे हैं, मकबूल हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। और मजबूती का एक हवाला सुन लीजिए अब आप कि बुशरा बीबी इमरान खान साहब की अहलिया ने जब इमरान खान साहब से मुलाकात की और अपनी गिरफ्तारी के खदशात के हवाले से बताया और इमरान खान साहब को कायल करने की कोशिश की कि जी ये देखें मुझे भी, आपकी बहनों को भी गिरफ़्तार कर सकते हैं, तो ऐसा करें कि किसी तरह से आप ना 6 माह के लिए मुल्क से चले जाएं, तो ज़ाहिर है कोई डील शील और इस तरह का मामला हो जाए तो चले शायद हालात बेहतर हो जाएं। अब ये बात इसार राना साहब ने बताई है और ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने टैलेंट न्यूज़ पे अपने प्रोग्राम में बात की है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जी इमरान खान साहब ने जवाब ये दिया कि अगर सारे घर वालों को भी गिरफ्तार कर लें फिर भी मैं समझौता नहीं करूंगा। ये इमरान खान साहब ने वाज़ेह सबको जवाब दे दिया। अब ये सुनिए इसार राना साहब के ही बकौल कि वो इसकी तफसील क्या बता रहे हैं। हालात है ना वो ये हैं कि अभी कुछ दिन पहले अडियाला में बुशरा बीबी, मोहम्मद अली दुरानी साहब और पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत वो और कुछ 2 लोग और थे, उन्होंने रात गए कासिम के अबू से मुलाकात की। बुशरा साहिबा ने उन्हें कहा कि जी 6 महीने के लिए अगर आप पाकिस्तान से चले जाते हैं तो मामला बेहतर हो जाएंगे। ठीक है। अब ये बात जो इन्होंने की है इससे पहले भी कई दफ़ा ज़ेर बहस आ चुकी है कि जी इमरान खान साहब अभी गिरफ्तार नहीं हुए थे, तब भी इनको ये कहा जा रहा था कि जी आप मुल्क से बाहर चले जाएं, मुल्क से बाहर चले जाएं। और कोई बिज़नेस से जुड़ी शख्सियात जा रही हैं, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई वफ्द जा रहा है उनके पास और जाकर उनको मनाने की कोशिश हो रही है कि जी किसी तरह से कोई बीच का रास्ता निकालें, आप चले जाएं। ये फार्मूला जो मियां नवाज शरीफ पर हुआ, देखें वो फिर वापस आ गए हैं डील शील करके, तो आप बाहर जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा। और यही बात बहुत से साफ़ी भी उनसे मिलकर कर चुके हैं। देखें जी नवाज शरीफ साहब को देखें, वो हमेशा मुश्किल वक्त में बाहर निकल गए और फिर वो मौका देखते हैं, उसके बाद डील कर लेते हैं, आप भी बाहर चले जाएं और हालात जो ही इस तरह के बनेंगे देखेंगे और उसके बाद फिर आप आ जाइएगा। तो इमरान खान साहब ने तब भी इनकार किया, फिर सोचा गया शायद जेल में जाएगा, इसको जेल में इस तरह से रखेंगे तो तब मान जाएगा, टूट जाएगा, नहीं। अब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अच्छा ये खुद नहीं हो रहा तो इसके ख़ानदान वालों पर केस बनाओ, उनको यानी तंग करो, फिर बहनों पर केस बने, अहले पर केस बने। लेकिन अब ये बात आई है कि जी गिरफ्तार करो तो शायद ये टूटे। तो फिर इमरान खान साहब का आगे जवाब सुनिए। और उन्हें ये भी बताया गया कि उन्हें ये भी बताया गया कि आने वाले दिनों में एहतमाल इस बात का है कि बुशरा साहिबा गिरफ्तार हो सकती है। जैसे मेरी इत्तला है अगले 48 घंटे उनके लिए बहुत क्रिटिकल है और उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन उन्होंने पूरा जोर लगाया कि खान साहब इस बात पे आ जाए। तो जो खान साहब का जवाब था वो ये था कि मेरे लोग पूरा कार भी गिरफ्तार हो जाएगा, मैं तब भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। तो यानी मेरी तरफ से पूरा घर भी गिरफ्तार हो जाए, खानदान के सारे लोग भी गिरफ्तार हो जाएं, तब भी मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। ये इमरान खान साहब का जवाब था। मैं तो उन्हें यही कहूंगा कि जी फरा गोगी हो, ये बुशरा साहिबा हो, जिन्होंने इमरान खान की शख्सियत को बुरी तरह इनको मसख करने का मौका दिया, क्योंकि उस पर डायरेक्ट तो कोई साबित नहीं कर सकती है। ठीक है ना, इर्द गिर्द के ऊपर वो अब ये ज़ाहिर है आगे अपना तज्जिया पेश कर रहे हैं इस हवाले से। कहाँ चिट्टा रहता है हमेशा।
ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ خان صاحب نے اسے ریجیکٹ کر دیا, انہوں نے میں باہر نہیں جاؤں گا. اور بشرا بی بی کو بھی انہوں نے آ کے دکھائی کہ میں نے کسی بات میں نہیں آنا, ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کی ریئلائزیشن بھی ہو. یہ دیکھیے, یعنی انہوں نے اپنی اہلیہ سے بھی اس بات پر ایک طرح سے ناراضگی کا اظہار کیا بقول ان کے کہ جی وہ آنکھیں دکھائیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو پہلے دن سے نظر آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب ذہنی طور پر اس سب معاملے کے لیے تیار ہیں. اب دوسری طرف صرف عمران خان صاحب نہیں بلکہ گرفتار رہنما جو ہیں جن میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, ان کی طرف سے بھی بات سامنے آئی ہے کہ وہ بھی الیکشن جیل سے ہی لڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس پر بڑی عجیب بات ہے کہ جج صاحب نے کہا, جب انہوں نے کہا کہ جی مجھے الیکشن بھی لڑنا ہے تو ہمارے جو مقدمات ہیں ذرا تھوڑے تیز لائے جائیں, آگے بڑھائے جائیں, جو کرنا کریں. تو انہوں نے کہا جی ابھی تک تو چلان ہی نہیں آ رہے, اب آ گئے ہیں تو ہم چند ہفتوں میں معاملہ نمٹانے کی کوشش کریں گے. لیکن آپ جیل سے بھی تو الیکشن لڑ سکتی ہیں, سوچیے ذرا. تو بہرحال چاہے میاں محمود رشید ہوں, عمر سرفراز چیمہ ہوں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہوں, وہ جیل سے الیکشن لڑنے کا پلان بنا رہے ہیں کہ اگر جیل میں بھی ہوئے تب بھی الیکشن لڑیں گے. اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اگر میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کھڑی ہو گئیں تو پھر جو چہرہ لٹکا ہوا ہے میاں صاحب کا اور ان کے خاندان کا وہ اور لٹک جائے گا. تو یہ جناب اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں, یہ اس وقت صورتحال ہے. بہت سے جو صحافی ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ کوئٹہ جا کر بھی ان کی دال گلتی نظر نہیں آ رہی. ہر طرح سے سب کچھ کر کے دیکھ رہے ہیں مگر وہ مقبولیت عوام میں نہیں ملی. اور اسی پر اب آپ یہ دیکھیں کہ عامر متین صاحب نے یہ کہا, سینئر صحافی ہیں, کہ نواز شریف لاڈلا ہونے کی چھاپ پر کیوں پریشان ہیں؟ کیا بدلتے ہوئے حالات میں 30 سال پرانی فارمولہ فلم 4 آئٹم گانوں کے ساتھ چل پائے گی؟ یعنی یہ جس طرح لوگ ساتھ شامل کروائے جا رہے ہیں, کیا کوئی انقلاب آ چکا ہے؟ یہی پریشانی نواز شریف کو کھائے جا رہی ہے اور یہی سب سے بڑا سوال ہے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ان کا چہرہ لٹکا ہوا ہے, پریشان نظر آ رہے ہیں, اور یہی بات عامر متین صاحب نے اپنے پروگرام میں کی ہے. ساتھ کہتے ہیں جی پاکستان کے 45% نوجوان ووٹرز نے شعوری زندگی میں نواز شریف کو ہی برسر اقتدار دیکھا. وہ کسی طرح ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے. نوجوانوں کا شعور اتنا بڑھ گیا ہے کہ عوامی مقامات پر لیکچر دیتے ہوئے, یعنی یہ نگران وزیر اعظم پر بات کی ہے, محتاط ہونا پڑتا ہے. آج کل نوجوان تاریخ اور حقائق کا زیادہ علم رکھتے ہیں. تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے. یہ ہیں میاں نواز شریف صاحب کے پلانس کہ بس ہمارا کیا پلان ہے, جو کہیں گے ہم کریں گے. لیکن پریشان یہ ہے کہ بدنامی بڑھتی چلی جا رہی ہے, پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے. لوگ پرانے ویڈیو کلپس چلا رہے ہیں جب مریم نے کہا کہ یہ باپ کبھی ماں بنا لیتے کبھی باپ بنا لیتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا, شیم شیم شیم. اور آج وہ انہی کے در پر گئے ہوئے ہیں کہ آ جائیں جناب, آ جائیں آپ ہمارے پاس آ جائیں. اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا پلان بتا رہے ہیں کہ جی ہم تو چاہے جیل میں بھی ہوئے تو الیکشن تو لڑیں گے. اللہ حافظ.